بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہاں سے بہت اہم تختیہ شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے یہاں شروع ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان 4 قاعدوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر کوئی پیج، کوئی صفحہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ جا بجا یہ قواعد ہمارے سامنے آتے رہیں گے۔ قرآن پاک کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو کہ لوگ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کہیں ناک میں آواز لے جاتے، کہیں نہیں لے جاتے، کہیں کھینچتے، کہیں نہیں کھینچتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ قاعدے یاد ہے، اس لیے بروبر کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے انہیں پتہ ہے۔ اور یہ کھینچنا نہیں کھینچنا، ناک میں آواز لے جانا نہیں لے جانا، اسی کو تجوید کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے۔ تجوید کس کو کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تو یہ صفحہ جو صفحہ نمبر اپنے 33 ہے اور سبق نمبر 9، یہ سبق کا یاد ہو جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تختی نمبر 9 ہے، اظہار کی تختی ہے۔ ہمارے سامنے قاعدے کو اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے ایک چیز کا شرط ہے، وہ چیز شرط یہ ہے کہ قاعدے کا ہمارے سامنے کھلا ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر انگلی کا رکھنا بھی ضروری ہے۔ تختی ہم پڑھائیں گے، ضرور آپ پڑھیے، اس کے اوپر انگلی رکھ کے۔ حروف حلقی 6 ہے، حروف حلقی 6 ہے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلدی پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن، تنوین اور نون ساکن گزشتہ 2 دن سے ہم پڑھتے آ رہے کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہیں گے، نون ساکن جس نون پر جزم اس کو نون ساکن کہیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو حروف حلقی کیا ہے، کون سے ابھی پڑھ رہے ہم؟ حروف حلقی 6 ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ حروف حلقی 6، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہ 6 حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو نون کی آواز کو ناک میں نہیں لے جائیں گے، بغیر گننے کے پڑھیں گے۔ ناک میں آواز لے جانے کو گننا کہتے ہیں، یہاں بغیر ناک میں آواز لے جائے ہم اس کو پڑھیں گے۔ طیراً ابابیل، طیا زبر طی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، نرم آواز سے جلد ادا کرے۔ را، دو زبر رن، طیراً۔ را کے اوپر 2 زبر ہے، اس کو تنوین کہیں گے۔ 2 زبر کے بعد حروف حلقی کا سب سے پہلا حرف حمزہ زبر ا، طیراً ا۔ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے پہلا حرف یہاں پر حمزہ ہے، طیراً ا، طیراً ا۔ یہ رن آ کے اندر ہمارے ناک میں آواز نہیں جانا چاہیے۔ کوئی اگر ایسا پڑھے کہ طیراً ا تو یہ بالکل غلط ہے، تجوید کے خلاف ہے، ایسا پڑھنا غلط ہے۔ اور کوئی اگر ایسا پڑھے کہ طیراً ا، طیراً ا، ناک میں آواز نہیں گئی تو یہ پڑھنا صحیح ہے، اس کو اظہار کہتے ہیں اور ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو بلا غنہ کے پڑھنا ہے۔ طیراً ا، با الف زبر با، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ طیراً ابا، با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ طیراً ابابی، لام زبر لا، طیراً ابابیل۔ نار حامیۃ، نون الف زبر نا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ را، 2 پیش رن، 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا الف زبر ہا، الف کے اوپر ہا الف زبر ہا کے ہا ہے، یہاں پہ 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے یہاں پر ہا ہے۔ میم زیر نار حامی، یا زبر یا،
نار حامیہ تا دو پیش تن نار حامیۃ لمن خشیہ لام زیر لی میم نون زبر من لمن خا زبر خا لمن خا نون ساکن ہے، جس نون پر جزم اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اوپر کے دو جملے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ تنوین والے تھے، یہاں پر نون ساکن والے دو جملے ہیں۔ لمن خا زبر خا لمن خا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خا ہے، لمن خا شین زیر سیا زبر یا لمن خشیہ من غیرہ میم نون زیر من غین زبر غا من غا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے غین ہے، من غی غین یا زبر غی من غی یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہوگا نرم آواز سے جلد ادا کرے، من غی را زیر یہاں کھڑی زیر ہی کھڑی زیر برابر ہوتی یا مدہ کے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، من غیرہ یومئذ علیہا یا واو زبر یا واو ساکن سے پہلے زبر ہے واو لین ہوگا نرم آواز جلد ادا کرے، یوم حمدہ میم زبر ما حمدہ زیر ای زال دو زیر زین یومئذ عین زبر آ دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین ہے، یومئذ ع لام یا زبر لی ہا علی زبر ہا لام یا زبر لی نرم آواز سے جلد پڑھیں گے، کیوں جلد پڑھیں گے؟ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین ہوگا، یومئذ علیہا منہ خطابا میم نون زیر من ہا پیش ہو منہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا ہے، منہ خاضر خطا علی زبر طا منہ خطا بعدو زبر بن منہ خطابا من عین آنیۃ میم نون زیر من عین یا زبر عی من عی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین ہے، من عی نون دو زیر نین دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے۔ یہاں آپ کو 2 طرح کی مثالیں ایک جملے کے اندر پڑھنے کو مل گئی ہے، ایک تو نون ساکن والی مثال مل گئی ہے اور ایک 2 زیر کی تنوین والی مثال مل گئی ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین ہے، نون کے نیچے 2 زیر ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حمزہ ہے، 2 حروف حلقی کے 6 حروف میں حمزہ ہے۔ نظر تو آپ کو الف آ رہا ہے لیکن ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ یہاں آپ کو 2 طرح کے یعنی نون ساکن اور تنوین دونوں جملے نظر آ جائے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے۔ دیکھنے میں تو یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ الف نظر آ رہا ہے، لیکن تختی نمبر 3 کے اندر ہم نے پڑھ لیا جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ خالی نہیں ہے، نون زیر نی یا زبر یا تا دو زیر 3 من عین آنیۃ کھینچنے کی وجہ آ کو الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر تو ہوتا ہے الف مدہ کے، من عین آنیۃ کفوا احد کا پیش کفا پیش فو واو 2 زبر 1 کفوا حمزہ زبر آ کفوا آ 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے، حا زبر ہا کفوا احد دال 2 پیش دن کفوا احد فمن عفی فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین پیش فا زر فی یا زبر یا فمن عفی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے عین ہے، من اخیہ میم نون زیر من حمزہ زبر آ یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے، من اخیہ خایا زر خی اس کو کھینچنے کی اخی کو کھینچنے کی وجہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ میں تھوڑا کھینچ کر پڑھے، حاضر ہی من اخیہ من اذینا میم نون زبر من حمزہ زبر من یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے حمزہ ہے، من زازن زی نون زبر نا من ازینا کتاب حکیم کاف زیر کی تا الف زبر تا الف سے پہلے زبر الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، بعدو پیش بن کتاب ہا زبر ہا کتاب ہا 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے یہاں پر ہا ہے، کاف یا زیر کی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، میم 2 پیش من کتاب حکیم عذاب غلیظ عین زبر ذال الف زبر زا الف سے پہلے زبر الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، الف مدہ واو مدہ یا مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن زیادہ کھینچنے کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو کھینچنے کی عادت ہو جائے
جو بھی پڑھنے والے چاہے بچے ہو بڑے ہو شروع سے کھینچنے کی عادت ہو جائے، اس لیے ایک الف سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر بتاتے ہیں تاکہ کھینچنے والے ہم بن جائیں۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ تھوڑا کھینچ کر پڑھے، با دو پیش بن غین زبر غا، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے یہاں پر غین ہے، لام یا زیر لی، زا دو پیش دن، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوا، تھوڑا کھینچ کر پڑھے۔ یہ سبق کے اندر ہمیں پیچھے کے سارے مثالیں اکثر ہمیں دیکھنے کو مل جا رہی ہے۔ حاسد اذا حسد، حا الف زبر حا، الف سے پہلے زبر الف مدہ ہوا، تھوڑا کھینچ کر پڑھے، سین زیر سی دال دو زیر دن، حاسد، حمزہ زیر اذا الف زبر زا، اذا ہا زبر ہا، سین زبر سا دال زبر زا، حاسد اذا حسد۔ یہ تختی نمبر 3 ہم نے آپ کے سامنے پوری پڑھ کر سنا دی ہجے کے ساتھ، اجرا کے ساتھ۔ اور 2 زبر کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے یا 2 زبر آنے کے بعد ہمیں فوراً ہماری نگاہ اس جملے کے اوپر جانا، 2 زبر کے بعد کون سا جملہ آ رہا ہے، یہ حروف حلقی کا جملہ ہے اور ہمیں اس کے اندر ناک میں آواز نہیں جانا ہے۔ جیسے 2 زبر یا نون ساکن آ جائے، تنوین یا نون ساکن آ جائے، 2 زبر ہو تو اس کو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جس نون پر جیسے اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہ دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہماری نگاہ کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر یہ 6 حروف پانی کی طرح پختہ ہونا چاہیے کہ نیند میں سے اگر کوئی اٹھا کر پوچھ لے کہ حروف حلقی کون سے ہے کیا ہے تو ہمیں بتانا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور ہم بلا جھجک بتا دیں کہ وہ حروف حلقی 6 حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا۔ تو خاص طور سے اس کا خوب اہتمام کریں، اس تختی کو بہت مضبوط اور پختہ یاد کریں۔ اسی طرح اپنے سبق کے اندر روزانہ ساتھیوں کا اضافہ کریں، 2 3 ساتھی 4 ساتھی روزانہ بیٹھ کر پڑھیں تاکہ ہمارے لیے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا آسان ہو جائے۔ ساتھیوں کو زیادہ زیادہ اس چینل کی لنک کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ روز کا روز آپ کو ویڈیو ملتا رہے گا اور روز آپ کو جب ویڈیو ملے گا آپ کو توجہ بھی رہیں گی پڑھنے کے اندر۔ اگر آپ کسی وجہ سے پڑھنا بھول گئے تو جیسے ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گا، نوٹیفیکیشن آ جائیں گے آپ کے پاس، تو آپ کو فوراً دھیان میں آ جائیں گے بھائی آج ہمیں پڑھنا ہے کر کے۔ اس لیے خاص طور سے خود بھی پڑھیں، اپنے ساتھیوں کو، دوست احباب کو بھی اس چینل کی لنک کو شیئر کریں۔